قومی اسمبلی کمیٹیوں کی تشکیل کا معاملہ، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پاور شیئرنگ فارمولے کا فریم ورک تیار۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات حتمی مراحل میں داخل۔ 26 کمیٹیوں کی چیئرمین شپ حکومتی اتحاد، 11 کمیٹیوں کی چیئرمین شپ اپوزیشن کو ملے گی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین اپوزیشن، کشمیر کمیٹی کا چیئرمین حکومتی اتحاد سے ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے۔ قائمہ کمیٹیوں میں 13 پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں 16 اراکین حکومت اتحاد سے ہوں گے۔ کشمیر کمیٹی میں 15، ہاؤس بزنس ایڈوائزری میں 18 ممبران حکومتی اتحاد سے ہوں گے۔ قائمہ کمیٹیوں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور کشمیر کمیٹی میں اپوزیشن ممبران کی تعداد 7 ہوگی۔ قومی اسمبلی کمیٹیوں کی تشکیل کا معاملہ، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پاور شیئرنگ فارمولے کا فریم ورک تیار۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات حتمی مراحل میں داخل۔ 26 کمیٹیوں کے چیئرمین شپ حکومتی اتحاد، 11 کمیٹیوں کی چیئرمین شپ اپوزیشن کو ملے گی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین اپوزیشن، کشمیر کمیٹی کا چیئرمین حکومتی اتحاد سے ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس نئی بلند ترین سطح کو چھو گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 514 پوائنٹس کی تیزی، 100 انڈیکس بڑھ کر 72,566 پوائنٹس کی بلند سطح پر آ گیا۔ مزید تفصیل جانیں گے اپنے نمائندے احتشام مفتی سے، بتائیے گا احتشام۔ جی، آئی ایم ایف کے 29 اپریل کے بورڈ اجلاس ایجنڈے میں پاکستان شامل ہونے اور اگلے ہفتے جاری پروگرام کی آخری قسط کے ممکنہ اجرا کے بعد نئے قرض پروگرام پر مذاکرات کے دور شروع ہونے جیسے عوامل کے باعث پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج بھی تیزی کا تسلسل نظر آ رہا ہے اور فی الوقت 100 انڈیکس 514 پوائنٹس کی تیزی سے 72,566 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے، جبکہ کاروباری حجم 38 کروڑ 48 لاکھ سے زائد حصص کے سودوں پر مشتمل ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سرپرست ہونے، افراط زر کی شرح میں کمی سے نئی مانیٹری پالیسی میں شرح سود میں ممکنہ کمی کے اثرات بھی مارکیٹ میں نظر آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کار اور مقامی فنڈز شعبہ جاتی بنیادوں پر مارکیٹ میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، جس سے مارکیٹ کا گراف بلندی کی جانب گامزن ہے۔ جی بہت شکریہ احتشام مفتی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کراچی میں غیر قانونی تجاوزات سے متعلق کیس کی سماعت، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کمرہ عدالت میں شور پر برہم ریمارکس دیے۔ جو بات کر رہا ہے کمرہ عدالت سے باہر جائے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا اس کیس سے جڑے بہت سے فیصلوں پر عمل ہو چکا ہے۔ گجر نالہ سمیت 3 نالوں سے تجاوزات ختم ہو گئی ہیں۔ کراچی میں غیر قانونی تجاوزات سے متعلق کیس کی سماعت، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کمرہ عدالت میں شور پر برہم ہو گئے، ریمارکس دیے۔ جو بات کر رہا ہے کمرہ عدالت سے باہر جائے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا اس کیس سے جڑے بہت سے فیصلوں پر عمل ہو چکا ہے۔ گجر نالہ سمیت 3 نالوں سے تجاوزات ختم ہو گئی ہیں۔ کراچی میں غیر قانونی تجاوزات سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کمرہ عدالت میں شور پر برہم ہو گئے، ریمارکس دیے۔ جو بات کر رہا ہے کمرہ عدالت سے باہر جائے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں ناصر بٹ سے۔ ناصر بتائیے گا۔ جی بالکل، آج سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر اغوان پر مشتمل بینچ جو ہے کراچی میں تجاوزات کے حوالے سے تقریباً 2 سال کے بعد سماعت ہو رہی ہے اس کیس کی، تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے، جس پر جو کمرہ عدالت تھا وہ درخواست گزاروں اور وکلا سے بھر گیا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کچھ لوگ باہر چلے جائیں، جس کے بعد شور کی آوازیں نہیں آئیں، باتیں کرنے کی آوازیں نہیں آئیں، جس پر چیف جسٹس برہم ہو گیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جس کو بات کرنی ہے وہ کمرہ عدالت سے باہر جائے۔ اس کے بعد چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل سے کہا کہ ہمیں بریف کیا جائے کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے بریف کیا گیا اور چیف جسٹس نے کہا کہ اس معاملے کو کہاں سے سنیں، تو ایڈوکیٹ جنرل نے کہا جو آخری فیصلے ہوئے تھے وہاں سے اس کیس کو دیکھتے ہیں، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ٹھیک ہے اس کو وہاں سے دیکھتے ہیں، تو شروع کریں کیا اس وقت جو ہے صورتحال ہے۔ تو ایڈوکیٹ جنرل کا یہ کہنا تھا کہ 3 نالے تھے گجر نالے سمیت جہاں پر معاملات جو ہیں وہ عدالت کے احکامات پر کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ تمام جو احکامات تھے عدالت کے اس پر کام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان نے استفسار کیا کہ کتنے نالے تھے اور کتنے متاثرین تھے
کیوں اب تک جو ہے ان کو جگہ فراہم نہیں کی گئی. یہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ بتائی گئی عدالت کو، اور اس وقت سماعت جاری ہے. چیف جسٹس کو یہ بھی آگاہ کیا گیا کہ 6,000 سے زائد متاثرین ہیں ایڈوکیٹ جنرل سندھ کی جانب سے. تو چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ نالہ متاثرین پر کیا غیر قانونی تعمیرات نالے پر؟ تو ایڈوکیٹ جنرل کا کہنا تھا بالکل غیر قانونی تعمیرات تھی. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ انہیں پلاٹ تو دے دیں، جس پر ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اس کے علاوہ چیف جسٹس کو یہ بھی بتایا کہ ہم متاثرین کے وکلا کی جانب سے کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کو جو ہے وہ معاملہ دیا گیا تھا، اور چیف جسٹس نے کہا کہ جب معاملہ دیا گیا تھا تو اب تک یہ حل کیوں نہیں ہوا. اس کے علاوہ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جو پلاٹ لینا چاہتے تھے ان کو پلاٹ دے دیں، جس پر ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا کہ 6,932 مجموعی نالہ متاثرین ہیں. یہ اربوں روپے ہیں جو ان سے خرچ کیے جائیں گے. اس میں پیسے جو ہیں وہ چیف جسٹس نے کہا کہ کون دے گا، جس پر عدالت کو بتایا گیا کہ حکومت سندھ جو ہے وہ یہ پیسے دے گی. اس کے علاوہ چیف جسٹس نے کہا کہ مجھے یہ تفصیلات بتائیں اور یہاں تقریر نہ کریں. شہری وکلا کی جانب سے جو ہے وہ باتیں کی جا رہی تھیں. درخواست گزار جو تھا ایک بولنا چاہ رہا تھا، چیف جسٹس نے روک دیا. ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا کہ جن متاثرین کی فہرست بنائی گئی تھی ان میں بھی اضافہ جو ہے وہ موجود ہے جو عدالتی حکم میں کیا گیا، جو رہ گئے تھے. اس کے علاوہ ایڈوکیٹ جنرل کا یہ کہنا تھا کہ کمشنر کا ایک فوکل پرسن ہے جو ان معاملات کو دیکھ رہا ہے. یہ فوکل پرسن جو ہے وہ کمشنر کراچی کے دفتر میں موجود ہوتا ہے. اس وقت بھی سماعت جو ہے وہ جاری ہے. جی ناصر بٹ، آپ کا شکریہ. وفاقی دارالحکومت میں نان روٹی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن معطل. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضلع انتظامیہ کا نان روٹی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن آئندہ سماعت 6 مئی تک معطل کر دیا. جسٹس طارق محمود جہانگیری نے نان بائی ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر کی درخواست پر سماعت کی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضلع انتظامیہ کا نان روٹی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن آئندہ سماعت 6 مئی تک معطل کر دیا. IMF ایگزیکٹو بورڈ 29 اپریل کو پاکستان کے اقتصادی جائزہ کی منظوری دے گا. ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق IMF ایگزیکٹو بورڈ پاکستان کے لیے $1 ارب 10 کروڑ کی قسط کی بھی منظوری دے گا. IMF بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کے تحت قرضے کی آخری قسط موصول ہوگی. قسط موصول ہونے کے بعد IMF کے ساتھ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام مکمل ہو جائے گا. 6 سے 8 ارب ڈالر کے اگلے پروگرام کے لیے مئی میں بات چیت شروع ہونے کا امکان ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں وقت آئے گا کہ جب لیڈی پولیس کی تعداد 50% سے تجاوز کر جائے گی. پولیس کا یونیفارم پہن کر احساس ہوا کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. پولیس کے شعبے میں خدمات انجام دینے والی خواتین پر فخر ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے پولیس وردی میں ملبوس ہو کر چونگ پولیس ٹریننگ کالج لاہور میں لیڈی کانسٹیبلز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا. مریم نواز نے خطاب میں کہا کہ 7,000 خواتین پولیس اہلکار کم ہیں. IG پنجاب کو ہدایت کی ہے کہ ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے. وقت آئے گا کہ جب لیڈی پولیس کی تعداد 50% سے تجاوز کر جائے گی. میں نے آج جو یہ یونیفارم پولیس کا پہنا ہے، دس از مائی فرسٹ ٹائم، لیکن جب میں نے یہ پولیس کا یونیفارم پہنا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ چاہے وہ چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھنا ہو، چیف منسٹر کا اوتھ لینا ہو، یا وہ پولیس کا یونیفارم ہو، یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. مریم نواز نے مزید کہا کہ پاس آؤٹ ہونے والوں پر قانون کے نفاذ اور حکومتی فیصلوں پر عمل درآمد کی بھاری ذمہ داری ہے. امید ہے آپ سب اس ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں گی. IG پنجاب نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو اعزازی چھڑی بھی دی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا دہشت گردی کے معاملے پر فوری اجلاس بنائے. رہنما پیپلز پارٹی اخوندزادہ چٹان کی میڈیا سے گفتگو. کہا گورنر خیبر پختونخوا نے بھی کبھی اس مسئلے پر جرگہ نہیں بلایا. ضم شدہ اضلاع میں دہشت گردی سے متعلق جرگہ بلایا جائے. غلط پالیسی کی وجہ سے دہشت گردی ہم پر مسلط ہوئی. افغانستان سے متعلق ہماری پالیسی کئی بار ناکام ہو چکی. ہمارے دہشت گردی کے جو حالات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. تو ہمارا درخواست ہے KPK کی حکومت سے، یہ وزیر اعلیٰ کا حق بنتا تھا، یہ فرض بنتا تھا کہ پوری طور پہ اجلاس بلاتا اور اس میں یہ لوگ فیصلہ کرتے کہ ہم نے اس دہشت گردی سے کس طریقے سے نمٹنا ہے. جو مرچ ایریا ہے ان کے لوگوں کا، اور جو علاقے دہشت گردی کی شکار ہے، بدترین دہشت گردی کی،
इनके इलाके का एक नुमाइंदा जरगा बुलाए। आईजी इस्लामाबाद के बाद चीफ कमिश्नर को भी तब्दील करने का फैसला। वफाक ने कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की खदमात मांग ली। वजारत दाखिला ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को खत लिख दिया। मोहम्मद अली रंधावा को चीफ कमिश्नर और चेयरमैन CDA तैनात किया जाएगा। दूसरी जानिब जूनियर अफसर की बतौर IG तैनाती पर इस्लामाबाद पुलिस के 2 सीनियर DIGs के तहफ़्फ़ुज़ात। दोनों DIGs ने ओहदे के चार्ज छोड़ दिए। सीनियर DIGs ने मौक़िफ़ अपनाया, जूनियर अफसर से ACR नहीं लिखवा सकते। IG इस्लामाबाद के मुताबिक दोनों अफसरों की जगह नई तैनातियाँ की जाएंगी। IG इस्लामाबाद के बाद चीफ कमिश्नर को भी तब्दील करने का फैसला। वफाक ने कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की खिदमत मांग ली। वजारत दाखिला ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को खत लिख दिया। मोहम्मद अली रंधावा को चीफ कमिश्नर और चेयरमैन CDA तैनात किया जाएगा। दूसरी जानिब जूनियर अफसर की बतौर IG तैनाती पर इस्लामाबाद पुलिस के 2 सीनियर DIGs के तहफ़्फ़ुज़ात। दोनों DIGs ने ओहदे के चार्ज छोड़ दिए। आगे बढ़ेंगे। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का मेला लाहौर में सजने को तैयार। चौथा मैच आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। टीम ग्रीन को धचका। इंजर्ड मोहम्मद रिजवान और इरफान खान सीरीज से बाहर हैं। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का मेला लाहौर में सजने को तैयार। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ अंजुम से। बताइएगा यूसुफ अंजुम। जिस वक्त मैं लिबर्टी गेट के कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर शाम तकरीबन 4 बजे भी यहाँ पर तमाशाइयों की आमद का आगाज़ हो जाएगा। इस वक्त यहाँ पर बिल्कुल पुरसुकून माहौल है। बस यहाँ पर सफाई सुथराई का काम जारी है। पुलिस के चंद एहलकार यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कि गेट पर ड्यूटी के लिए मौजूद हैं। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ का चौथा मैच यहाँ कज़ाफ़ी स्टेडियम में 7 बजे शुरू होगा। 5 T20 मैचेस की ये सीरीज़ अभी तक 1-1 मैच से बराबर है। पहला मैच बारिश की नज़र हुआ था रावलपिंडी में। दूसरा मैच पाकिस्तानी टीम ने जीता, जबकि तीसरे मैच में न्यूजीलैंड टीम ने कामयाबी हासिल करके पाकिस्तान की जो टीम है उसको एक सरप्राइज दिया था। पाकिस्तान टीम में आज 4 तब्दीलियां मुतवक्किल हैं। रिजवान इरफान की जगह यकीनी तौर पर आज इमाद वसीम को मौका मिल सकता है। उसके साथ साथ मोहम्मद आमिर की भी आज वापसी के इम्कानात खासे रोशन ज़ाहिर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि सीरीज़ में कम बैक करने के लिए पूरा जोर लगाएंगे, क्योंकि ये इस सीरीज़ वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा और इसको हम पाकिस्तान की जो कम्बिनेशन के हवाले से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैच के लिए यहाँ पर टिकट की तकरीबन फरोख्त अभी तक भी जारी है और उनको शायकीन जो यहाँ पर आएंगे उनको अपने शनाख्ती कार्ड के साथ टिकट लेकर यहाँ पर वो अंदर दाखिल हो सकेंगे। जी, लाहौर में DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान का क्राइम जायजा इजलास। DIG ऑपरेशन से गलत मुकदमा दर्ज करने पर SHO काहला को मुअत्तल कर दिया। डिविजनल SPs, SDPOs, SHOs और दीगर अफसरान इजलास में मौजूद थे। DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान ने कहा 3 से 5 बजे SHO अवाम की शिकायत के इजाले के लिए थानों में मौजूद रहें। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे मुशर्रफ शाह से। बताइएगा मुशर्रफ। जी बिल्कुल, DIG ऑपरेशन लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान ने आज गुजर सिंह पुलिस में एक अहम मीटिंग का इनकाद किया, जिसमें डिविजनल SPs, SDPOs, SHOs और दीगर अफसरान ने शिरकत की। DIG ऑपरेशन लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान ने तैनाती के बाद पहला हुक्म जारी करते हुए गलत मुकदमा दर्ज करने पर SHO काना को मुअत्तल कर दिया। DIG ऑपरेशन लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान का कहना था कि गवर्नमेंट पॉलिसी पर मनोवन अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। 3 से 5 बजे SHO अवाम की शिकायत के इजाला के लिए थानों में मौजूद रहेंगे। मंशियात कोबा खाना के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई अमल में लाई जाए। मोहम्मद फैसल कामरान का मजीद कहना था FIR का बर वक्त अंदराज यकीनी बनाया जाए और क्राइम बॉक्स पर गश्त का मौसर निजाम वाज़ा किया जाए। DIG ऑपरेशन लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान का कहना था कि कब्जा ग्रुप के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए और पतंगबाजी या असला की नुमाइश पर बला इम्तियाज कार्रवाई अमल लाई जाए। DIG ऑपरेशन बहुत शुक्रिया मुशर्रफ। CPNE ने रोजनामा आज़ादी कोयटा के न्यूज एडिटर गुलजार बलोच और उनके भाई पर मच के इलाके में हमले की मजम्मत की है। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स ने गुलजार बलोच और उनके भाई शुएब अमान एडवोकेट पर हमले को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दिया है। CPNE के सदर इरशाद आरिफ, सेक्रेटरी जनरल एजाजुल हक और दीगर ओहदेदारान ने मुश्तरका बयान में गुलजार बलोच और उनके भाई पर हमले की शदीद मजम्मत की और हुकूमत से मुतालबा किया हमलों से सहाफ़ियों और मीडिया पर्सनस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना रियासत की आईनी जिम्मेदारी है। वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके इंसाफ के कचहरे में लाया जाए।
पंजाब में गंदम खरीदारी का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। किसान परेशान। महकमे खुराक ने ताहाल गंदम की खरीदारी शुरू ना की। सूबे में किसानों को बारदाना की एक भी बोरी ना मिल सकी। सरकारी खरीदारी शुरू न होने पर गंदम के भाव मजीद गिर गए। जनूबी पंजाब में गंदम 2800 से 3000 तक बिकने लगी। हुकूमती रेट 3900 रुपए मुकर्रर किया गया। पंजाब में गंदम खरीदारी का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। किसान परेशान। महकमे खुराक ने ताहाल गंदम की खरीदारी शुरू न की। सूबे में किसानों को बारदाना की एक बोरी भी न मिल सकी। सरकारी खरीदारी शुरू न होने पर गंदम के भाव मजीद गिर गए। जनूबी पंजाब में गंदम 2800 से 3000 तक बिकने लगी है। मजीद क्या तफसीलात है, रिजवान आसिफ से जानते हैं। रिजवान, बताइएगा। जी आलम, बिल्कुल ठीक है। पंजाब में गंदम खरीदारी का बहरान जो शिद्दत इख्तियार कर रहा है और आज के दिन तक पूरे पंजाब में किसी एक किसान को सरकारी बारदाने की एक बोरी या उससे एक दाना गंदम खरीदी नहीं जा सकी है, जिसकी सबब वजह यह है कि महकमा खुराक पंजाब जो है उसने अभी तक खरीदारी का आगाज नहीं किया। हुकूमत जो है वह बहाम का शिकार है कि कितनी मकदार में गंदम किसानों से खरीदनी है। इस हवाले से ओपन मार्केट में गंदम की कीमत जो है 2800 रुपए फी मन तक गिर चुकी है। जी रिजवान आसिफ, आपका शुक्रिया। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़, रखिए हर खबर पर नजर।